أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے روزانہ، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے علی شان اس طرح ہے کہ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماہ رجب المرجب کا آج تیسرا جمعہ ہے. آج ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے. 21 رجب المرجب جمعۃ المبارک ہے. 2 فروری 2024. کل 22 رجب ہے، بروز ہفتہ. اور کل کا دن حضرت سیدنا صحابی رسول کاتب وحی امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے. انشاءاللہ العزیز آج ہم کاتب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. آج کا موضوع یہی رکھا ہے، شان امیر معاویہ بزبان مصطفیٰ. جلدی جلدی آ جائیے اور توجہ کے ساتھ بیان کو سنیے. حضرت سیدنا امیر معاویہ بڑے کمالات و فضائل کے حامل تھے. جامع الکمالات آپ تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کتنی مقتدر ہستی ہیں. صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کو ایمان کی نظروں سے دیکھا، صحبت مصطفیٰ سے فیضیاب ہوئے، آفتاب رسالت سے نور معرفت حاصل کر کے آسمان ولایت کے چمکتے اور گلستان کرامت میں گلاب کے پھولوں کی طرح مہکے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے معزز لقب سے سرفراز ہو کر اس امت کے لیے نجوم ہدایت قرار پائے. سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام اس امت میں افضل ہیں. تمام صحابہ کرام اس امت میں افضل ہے. اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کی فضیلت و مدح بیان فرمائی. ان کے لیے بہترین عمدہ اخلاق، بہترین عمل، عمدہ اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ فرمایا. ان نفوس قدسیہ کو دنیا ہی میں اپنی رضا کا مزدہ سنایا. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 11 سورہ توبہ میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
وَعَدَ اللَّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ہمیشہ، ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بارو بار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عزت و توقیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ بہترین لوگ ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور اپنے مرتبے کے لحاظ سے اجر ملے گا سبھی کو، معروف کوئی نہ رہے گا۔ اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان کے حق میں فرمایا اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے۔ وہ ہمیشہ اپنی من مانی جی باتی مرادوں میں رہیں گے۔ قیامت کی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان بتانا ہے تو کسی صحابی، ہر صحابی کی شان اللہ عز و جل بتاتا ہے، رب نے یہ شان بتائی، تو پھر کسی صحابی پر تان کرے کوئی، وعدہ قہار، واحد قہار کو جھٹلاتا ہے، اور ان کے بعض معاملات میں جس میں اکثر حکایات کاذبہ یعنی جھوٹی حکایات ہیں، ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں۔ بہت ہی پیارے انداز میں یہ ارشاد فرما دیا گیا صحابہ کے بارے میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کی فضیلت کو خوب ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ امت کے بہترین لوگ ہیں، خوب ذہن نشین فرما لیجئے۔ کسی بھی صحابی کی عزت و احترام و عظمت فضیلت کے لیے ہرگز ضروری نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نام لے کر ان کی کوئی فضیلت ارشاد فرمائی ہو، کیونکہ مرتبہ صحابیت وہ اعزاز ہے جو کسی بھی عبادت و ریاضت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر ہمیں کسی صحابی رسول کی فضیلت کے بارے میں کوئی روایت نہ بھی ملے تب بھی بلا شک و شبہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم و مکرم اور عظمت و فضیلت کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، کیونکہ کائنات میں مرتبہ نبوت کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام و مرتبہ صحابی کا ہوتا ہے۔
صاحب نبراس استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز فرحاروی چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی تعداد سابقہ انبیاء کرام کی تعداد کے موافق کم و بیش 1,24,000 ہے، مگر جن کے فضائل میں احادیث موجود ہیں وہ چند حضرات ہیں۔ باقی صحابہ کرام کی فضیلت میں نبی کریم کا صحابی ہونا ہی کافی ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کی فضیلت عظیمہ کے بارے میں قرآن کریم کی آیات و احادیث مبارکہ ناطق ہیں۔ بس اگر کسی صحابی کے فضائل میں احادیث نہ بھی ہوں یا کم ہوں، یہ ان کی فضیلت و عظمت میں کمی کی دلیل نہیں۔ صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے قرآن مجید کی آیت بھی۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مقام کو سمجھنا نصیب کرے۔ کہ شیطان جو ہے وہ بہت ہی گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، اور وہ جو ہے کسی طرح ہمارے پاس جو خزانہ ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے جو ایمان، اس کو کسی طرح نقصان پہنچانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، یعنی جس نے انہیں ایذا دی صحابہ کو، سرکار فرمانے اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل اس کی پکڑ فرمائے۔ نبی کریم، یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کے لیے قرآن کریم کی شہادت۔ حضرت امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اول میں داخل ہیں، جن کو فرمایا اولئک اعظم درجات، ان کے لیے مرتبے کسی دول والوں سے بڑے ہیں، یعنی قسم اول میں ہیں حضرت علی، اور ان سے فرمایا دو والوں سے بڑے ہیں، یعنی قسم اول میں ہیں، اور امیر معاویہ قسم دویم میں ہیں، اور حسنہ کا وعدہ، یہ تمام بشارتیں سب کو شامل۔ ابن عساکر نے امیر المومنین سیدنا مولا علی شیر خدا سے حدیث روایت فرمائی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ سے لغزش ہوگی جس سے اللہ میری صحبت کے سبب معاف فرمائے گا، پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے انہیں اللہ تعالیٰ ان کے منہ کے بل جہنم میں عہدہ کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی لغزشوں پر گرفت کریں گے۔ اس لیے علامہ شہاب الدین حفاظی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا جو حضرت سیدنا امیر معاویہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں سے کتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محدثین کے اقوال اور احادیث آپ نے سنی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے بالخصوص وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ضمن میں نے کچھ صحابہ کی فضیلت اس لیے بتائی کہ حضرت امیر معاویہ کا شمار بھی صحابہ کرام میں ہے الحمدللہ۔ تو میں نے اس لیے کچھ فضائل حضرت امیر معاویہ کے بتائے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں،
کاتب وحی ہیں۔ آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف سنیے۔ پیارے اسلام بھائیو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام، اول ملوک اسلام، ملوک اسلام یعنی اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے بادشاہ۔ آپ کو یہ فضیلت ملی، سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ کے شہر مشہور سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نام پاک معاویہ، کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ناصر الدین یعنی دین کے مددگار، ناصر الحق حق کے مددگار آپ کی القاب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا قد مبارک دراز تھا، لمبا تھا، رنگت سفید اور خوبصورت، شخصیت روبدار تھی، روبدار یعنی اللہ نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کی شخصیت سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے انداز سے آپ ایک روبدار شخص لگتے تھے، جیسے کہ یہ اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اچھا یہ نہیں کہ معاذ اللہ یہ لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے روبدار کیا ہوتے ہیں؟ اپنے ظلم کے ذریعے بیوی یوں ڈرتی ہے کہ میرے شوہر کا غصہ بہت ہائی ہو جاتا ہے، اولاد یوں ڈرتی ہے کہ ہمارے والد صاحب بہت بڑا ہائی ہوتا ہے، ملازم سیٹ سے یوں ڈرتے ہیں کہ ہمارا سیٹ گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ بیچارے خوف سے وہ ہوتے ہیں۔ تو ظلم سے روبدار نہیں بنتا، ظلم کر کے کسی پر اپنا روب جمانا یہ بہت ہی جہالت کی بات ہے۔ ہاں اللہ نے آپ کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ آپ کی شخصیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور آپ کی قد و قامت، آپ کے چہرے کا جاہ و جلال، آپ کا انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ نے ان کو کچھ عطا کیا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب روبدار شخصیت ہے۔ سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے، ہمارے مہندی نہیں لگاتے ہیں بلکہ وہ خضاب لگاتے ہیں لوگ۔ پتا 50 سال ہو گئے یہ بھائی خضاب لگانے کے کیا کرنا ہے، بات ہے اب سفید بال آ گئے تو کیا ہے، جب مہندی لگا لو۔ خضاب سے علماء نے منع فرمایا ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں، لگاتے ہیں۔ امام لوگ بھی کچھ لگا لیتے ہیں، حالانکہ امام صاحبان کو جو امامت وغیرہ کرتے ہیں ان کو تو بالکل کالا خضاب منع کیا گیا ہے۔ دارالفتہ سے بھی اس کی وہ فتویٰ ہے اس پر، تو اس لیے خضاب سے بچیے، مہندی لگائیے ورنہ سفید بال رہنے دیجیے۔ دوسروں طریقے کار مہندی لگانا رہا ہے یا کوئی دوسرا کلر لگائیں، کلروں میں اکثر کیمیکلز ہوتے ہیں جو جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو مہندی لگائیں۔ پھر مہندی لگانے کے بھی طریقے کار ہے، یہ لگا کے سونا نہیں ہے جو معاملات ہوتے ہیں نا، تو مہندی لگائیں ورنہ سفید بال رہتے ہیں۔ سفید بال یہ کیسے شروع ہوئے؟ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال ہے، سب سے پہلے۔ تو آپ نے اللہ کی بات میں دعا کی، مولا کریم یہ کیا ہے داڑھی مطلب سفید بال؟ تو رب نے فرمایا کہ ابراہیم یہ وقار ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ وقار ہے۔ تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، مولا کریم یہ اور بڑھا دے۔ ماشاء اللہ، اس لیے کوشش کریں کہ سفید ورنہ اگر کوئی مجبوری ہو تو مجبوریاں آپ خود ہی سمجھتے ہیں، شرعی مجبوریاں تو لوگوں کو پتا ہونی تھی اور نہیں ہوتی ہیں، کچھ اور مجبوریاں وہ ان کے گلے لگی ہوتی ہیں جیسا کرتے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اور داڑھی شریف میں مہندی لگایا کرتے تھے۔ آپ بہت علم والے، بار باوقار، مالدار، لوگوں میں سردار، کرم فرمانے والے اور انصاف قائم کرنے والے تھے۔
علامہ حسین بن محمد دیار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ روب و دبدبہ والے، دور اندیش یعنی کام کے انجام پر نظر رکھنے والے، بہادر، سخی، بردبار بادشاہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے صلح حدیبیہ کے دن 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی با اعتماد صحابہ کرام، جنہیں پیارے آقا علیہ السلام نے قرآن کریم کی کتابت یعنی لکھنے کی ذمہ داری دیتے تھے، جنہیں ان میں سے ایک سیدنا امیر معاویہ بھی تھے، بڑے والے تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، تو یہ ذمہ داری آپ کو بھی ملی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کہ ایک دن حضرت جبریل امین سید الملائکہ علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کو میرا سلام کہیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ معاویہ کو میرا سلام کہیے۔ کون؟ جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل بھی جانتے تھے کہ معاویہ کا مقام کیا ہے، نوری مخلوق جانتی تھی کہ ان کا مقام کیا ہے۔ یہ ہمارے آقا، ہمارے مولا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، تو جبریل امین انہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور کس کے ذریعے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہہ رہے ہیں۔ تو میرا سلام کہیے، وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے اور وحی کے امین ہیں۔ ابن عساکر میں کہ ایک دن پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ کے ہاتھ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ وہیں بیٹھے تھے۔ آپ اپنی بہن ام حبیبہ کیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر معاویہ کی بہن اور آقا کریم علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ تو آپ کی پیاری بہن ام المومنین مسلمانوں کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اپنے بھائی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ بہن بھائی کا یہ پیارا انداز دیکھ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ یہ جملہ بولا جاتا ہے جیسے کوئی بھائی زیادہ آتا ہے، تمہارے بھائی کو تمہارے سے زیادہ محبت ہے۔ اس کی مراد یہ نہیں کہ دوسرے سے نہیں ہے، دوسرے بھائیوں کا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ہی جملہ بولا جاتا ہے، اچھا تمہارے بھائی کو تمہارے سے بڑی محبت ہے۔ خیر، تو آقا کریم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یہ میرے بھائی ہیں، بھلا ان سے محبت کیوں نہ ہو؟ اللہ پاک کے پیارے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا ہے، واضح جملے۔ فرمایا اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، تو پتہ چلا جو معاویہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ و رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو حضرت امیر معاویہ سے محبت نہیں کرتے، معاذ اللہ، ان کی شان عالی شان میں نازیبہ جملے کہتے ہیں، انہیں اللہ رسول سے محبت نہیں کی۔ بالکل واضح، کہ کوئی مطلب کوئی الزام تراشی تو نہیں، تو احادیثوں سے ثابت ہو رہا ہے۔
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو دردہ کی ایک روایت میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے۔ جبرائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اے ام حبیبہ جبرائیل و میکائیل کی محبت سے بڑھ کر اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو فرمایا معاویہ تم مجھ سے ہو، فرمائے میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، پھر آپ نے دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ کس طرح ہوگے، جنت کے دروازے پر جنت میں آگا کریں گے پیچھے بھی جنت میں بھی جائیں گے، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی تو فیصلہ قرآن نے دے دیا، اس میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث سے بات ہے عبداللہ بن عمر، یہ بھی اس سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، اس وقت حضرت امیر معاویہ ایک جنتی شخص آئے گا تو اس وقت امیر معاویہ حاضر ہوگا۔ دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، اس دن بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ تیسرے دن پھر ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، تیسرے دن بھی حضرت امیر معاویہ ہی حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فضائل کتنے ہیں۔ آج کا جو میں نے آپ کو موضوع بتایا وہ یہی، شاید آپ نے واٹس ایپ میں دیکھ لیا ہوگا کہ شان امیر معاویہ بزبان مصطفیٰ، تو میں نے کتنی حدیث پاک آپ کو بیان کی ہیں، آقا کریم کے اتنے فرامین بیان کی، اور آقا کریم کے فرامین سبحان اللہ کیسی مطلب شان ان کی بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن حضرت امیر معاویہ کے بعد تشریف لائے۔ امیر معاویہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آج میں آپ کو وہ نذرانہ پیش کروں گا جو کبھی کسی نے دوسرے کو نہ کیا ہوگا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 لاکھ درہم پیش فرمائے۔ اللہ، مفسر قرآن حضور قبلہ مفتی احمد خان نعیمی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے، اس قدر محبت تھی حضرت امیر معاویہ کو۔ فرماتے ہیں مفسر قرآن حضور قبلہ مفتی احمد خان نعیمی صاحب ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کی خدمت میں 40 کروڑ رقم بطور نذرانہ پیش کی۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ بٹھاتے خود سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ تو کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، میں اس مشابہت کا احترام کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ مبارکہ امام حسن میں نظر آتی، تو امام سیدنا امیر معاویہ اس محبت سے بھی اظہار اس طرح کرتے کہ آپ اپنی جگہ بٹھاتے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور محبت سے ان کی زیارت کرتے۔ تو یہ کس قدر ان حضرات کا پیار تھا، اور پھر جو انہیں
فضیلت آقا کریم نے عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اویت شریف میں بھی بادشاہت کا جو اشارہ تھا وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف ہی تھا۔ ان کی امت میں، ان کے ساتھیوں میں اس منظر کو پائے گا تو بادشاہ ملوک اسلام ہے آپ امیر معاویہ، یعنی اسلامی تاریخ کے پہلے بادشاہ ہیں آپ۔ اور پھر آپ کی سلطنت کا دور کس طرح گزرا۔ اب صحابہ کرام کے فضائل اور ان کو جو اللہ کے محبوب نے بشارتیں عطا فرمائی، قرآن کی آیتیں ان کے حق میں نازل میں نے شروع میں عرض کر دی۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک فتویٰ تحریر فرماتے ہیں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پر ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک عالم، ایک مفتی، شیخ الحدیث اور آپ مفسر قرآن ہی نہ تھے، بلکہ علماء لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک بہت بڑے نظریہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ بالکل، اس لیے بارہا میں یہی کہتا ہوں جو علماء کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے مفتیان اسلام، مفتیان کرام، مشائخ کرام جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے تعلیم پر ہیں، اور ان حضرات سے بات کرنا آسان نہیں ہوتا، علم کے سمندر ہیں، کیونکہ انہوں نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ اب جو نازیبہ باتیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں کر دیتے ہیں، پھر کچھ اپنی شمولیت کا اظہار بھی ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت سے ہیں، کہیں شمشیر اعلیٰ لکھ دیا جاتا ہے، کہیں کچھ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جب مبلغات ان کے سنے جاتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے نا عقائد اہل سنت سے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت آپ لکھتے ہیں، یہ پہلے کچھ تحریر اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں بسا اوقات شیطان من گھڑت اور ناقابل اعتماد تاریخی واقعات کے ذریعے صحابہ کرام کی عظمت و شان کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمان کے عطا کردہ مدنی پھولوں کو دل کے گلدستے میں سجا لیجیے، انشاءاللہ شیطان کے وسوسے سے نجات حاصل ہو جائے گی اور دل میں صحابہ کرام کی عظمت مزید بڑھ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے بیان کا خلاصہ فرماتے مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ کی آپس کے معاملات میں تو ان میں کچھ جو بھی ہوا، ان کے معاملات میں سیرت و تاریخ کی بے سر و پا حکایتیں قطعاً مردود ہیں، یعنی اس قسم کی سیرت میں باتیں آ گئی ہیں جو قطعاً مردود ہیں، قابل توجہ نہیں ہے، قابل نفرت چیزیں ہیں وہ۔ آج کل کے بد مذہب مریض القلب منافق ان سیرت اور تاریخ کی بے تکی روایات سے حضرات عالیہ یعنی صحابہ کرام، خلفاء راشدین، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن عاص، سیدنا مغیرہ بن شعبی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نیز اہل بیت و صحابہ کے متعلق مردود الزامات ان کے باہمی آپس کے جو ان کے اختلافات ہوئے، مشاجرات میں ایسی فضول و بےہودہ حکایات جن میں اکثر تو سرے سے جھوٹی بے بنیاد ہیں اور بہت سی خود ساختہ نازیبہ عبارات روافظ چھانٹ لاتے ہیں اور ان عبارات کے ذریعے قرآن عظیم، ارشادات مصطفیٰ، اجماع امت اور جلیل القدر ائمہ کلام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میٹھے اسلام بھائی، ہمیں بالکل بہت سنبھل کے رہنا، ہمیں ایسے شخص کے پاس، ایسے نام نہاد پیر کے پاس، ایسے نام نہاد عامل کے پاس
ایسے نام نہاد کوئی مسجد امام کے پاس جو ہلکی سی بات کسی صحابی کے بارے میں نفی میں کر دے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ یقین جانیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا نا، تو آپ کے قاتل جو ہے مسجد نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے حضرت عثمان غنی کے قاتل صحابہ کرام نے مسجد نبوی جانا چھوڑ دیا تھا۔ ارے صحابہ کرام سے زیادہ جانتے ہیں مسجد نبی کی اہمیت کو، لیکن مصلی پہ کھڑا کون تھا؟ حضرت عثمان غنی کے قاتل کھڑے تھے۔ آپ نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا، نمازیں نہیں چھوڑی، ایسے جاہلوں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ تو جو بھی، چاہے وہ جبے والا ہو چاہے کبے والا ہو، چاہے وہ 40 خادم یہاں کھڑے ہو، 40 مرید یہاں کھڑے ہو ہاتھ باندھ کے، اگر نبی نے ذرا سی بھی بات کر دے وہ صحابہ کے بارے میں، امیر معاویہ کے بارے میں، بالکل اس کا چہرہ دیکھنے کی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ میرے جانے کے بعد کچھ لوگ ہوں گے جو میرے صحابہ پہ لعن طعن کریں گے، اللہ پاک ان کی پکڑ کرے گا، واحد قہار ان کی پکڑ کرے گا۔ یہ جملے میرے پاس دیکھیے، بالکل 22 رجب کل کا دن امیر معاویہ کا عرس کا دن ہے، 15 رجب حضرت امام جعفر صادق کا دن ہے، کیونکہ 22 تو نہیں ہے۔ پہلے بھی خزانہ مدینہ میں پروگرام ہو گیا پہلے، لیکن جب علماء اہل سنت نے، مفتیان کرام نے رہنمائی کر دی کہ 22 رجب امیر معاویہ کو عمر سے، ہماری آنکھیں بند ہو گئے، ہم کرنے لگے۔ نہیں، ہم تو بچپنے سے کرے آ رہے ہیں بھائی، ہم تو بچپن سے کر رہے ہیں۔ ارے نادان لوگوں، بچپنے سے کر رہے تو کیا مطلب؟ ایسے لوگوں کے نام تو جو بچپنے سے اپنی ماں کو باجی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماں کو باجی، باجی کس کو کہا جاتا ہے؟ بولے بھائی، بہن کو کہتے ہیں۔ ایسے لوگ میں جانتے جو اپنے باپ کو چاچا کہتے ہیں، چاچا کس کو کہتے ہیں؟ باپ کے بھائی کو کہتے ہیں۔ تو ہم تو بچپنے سے ماں کو باجی کہتے ہیں، ہم تو ماں نہیں کہیں گے۔ ارے کسی عقل میں دب جائے، تمہاری ماں ہے، باجی کیوں بول رہے ہو؟ چلو بولتے رہے بچپنے سے، تمہاری ماں ہے۔ ارے چلو لوگ کرتے چلے آئے، 22 رجب کو امیر معاویہ کا دن، حضرت امام جعفر صادق کا دن کرتے آئے، لیکن یہ ہے دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بھلے امام جعفر صادق کا دن 22 کو کرے، 23 کو کرے، 24 کو کرے، کسی تاریخ کو کرے، مانا تھوڑی ہے۔ لیکن جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے، وہ یہ تاریخیں بدل دی گئی، کچھ کا کچھ کر دیا گیا۔ معلوم نہیں ہے آپ کو؟ جماعت الاخرا 20 جماعت الاخرا کو 22 جماعت ثانی حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کا دن ہے، 22 جماعت ثانی، تو کیا 20 جماعت ثانی کو حضرت فاطمہ کا یوم ولادت کا شوشہ نہیں چھوڑا گیا؟ چھوڑا گیا کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا دن کو معاذ اللہ متاثر کیا جائے؟ ہم ایسی عقل سے بہتر ہے یار، سمجھانے کہ ماں باجی نہیں ہے، ماں ماں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امیر معاویہ کا دن 22 کو، تو ہم اعلیٰ حضرت والے 22 کو کہیں گے۔ ارے ہم امام جعفر صادق کا دن ہم پورے سال منائیں گے، امیر معاویہ تو پورے سال منائیں گے۔ دیکھیں خواجہ غریب نواز کا دن 6 رجب تھا، لیکن آگے پیچھے پروگرام ہو ہی رہے تھے۔ تو پروگرام ہونا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن تاریخ وصال اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کریم امیر معاویہ کا صدقہ نصیب کرے، کل ہر گھر میں آپ جتنے مسئلے کے حالت پکے رضوی بنے، نام کے رضوی نہ بنے، پکے رضوی بنے، تاکہ اعلیٰ حضرت کی روح مبارکہ خوش ہو۔ فتاوی رضیہ جو اتنی بڑی اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے، فتاوی رضیہ کس کے لیے لکھی ہے؟ مسلمانوں کے لیے لکھی ہے۔ اور مسلمان اپنی مرضی کے، اپنی عقل کے مسائل اپنی عقل سے بات کریں، اپنی عقل سے بات کریں، نہیں، جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا ہے ہم اسی کو فالو کریں گے۔ کسی بد مذہب، کسی بد دین، کسی ایسے جاہل پیر کو ہم فالو کریں گے نہیں جو حضرات صحابہ کرام نے بیعت بھی کرے گا۔ بس یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ یہ نسبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کریم۔